جناب السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نیشن سے جاوید ہمارے ساتھ ہے۔ سب دنیا بھر کا میڈیا، ایون پاکستان کا بھی میڈیا، جو سب سے بڑی اس وقت خبر ہے پوری دنیا میں، وہ یمن پر جو حملہ ہوا اور ایک تناؤ کی صورتحال متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان سچویشن مسلسل ڈیولپ بھی ہو رہی ہے سر۔ تو یہ حملہ ہوا کیوں اور اس لڑائی کا مقصد، یہ لڑائی ہے یہ بس ایک حملہ تھا اور معاملات یہیں ٹھنڈے ہو جائیں گے سر؟ معاملات بھائی فی الحال تو سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ فی الحال ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ اچھا، اور یہ حملہ یمن پہ نہیں ہوا، یمن کی ایک پورٹ تھی مقلہ، وہاں پر سعودی عرب کا یہ الزام ہے یا اس کو یہ شک تھا، شبہ تھا کہ متحدہ عرب امارات ایک خاص فیکشن کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ساؤتھ یمن تک محدود ہے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے اس پر بامبنگ کی، اس کے بعد بہت سوچ سمجھ کے یو اے ای نے ایک سرکاری بیان جاری کیا، ان کی وزارت خارجہ نے، متحدہ عرب امارات نے، اور انہوں نے کہا کہ غالباً سعودی عرب کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم نے یہ جو سامان بھیجا تھا یہ اس فوج کے لیے ہے جو آلریڈی اس عرب اتحادی فوج کا حصہ ہے جو وہاں حوثیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں اور دیگر دہشت گردوں کے خلاف۔ ہم کسی ایک خاص مخصوص فیکشن کو یہ یو اے نے کہہ دیا ہے سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس بات کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے کہ ہمارے اس جنگ میں کوئی فیورٹس، ہمارے اپنے کوئی ایلائز نہیں ہیں، یا ہم ایک خاص گروہ کو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا رہے ہیں، ان کی وزارت دفاع نے اب سے تھوڑی ہی دیر قبل باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی وہاں پہ فوجی تھے بھی تعینات، ان کو ہم آئندہ 24 گھنٹوں میں واپس بلا رہے ہیں۔ یہ بھی یو اے کی جانب سے آ گیا، یہ بھی ہوئی کی ٹھیک ہے۔ طرف سے آگے۔ لیکن میں تو جو پوچھنا چاہ رہا تھا نا اس ایک منٹ کانٹیکسٹ، ٹھہر جاؤ، تو نظر بظاہر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ متحدہ عرب امارات نے حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بجائے اس کے کہ وہ ابھی فی الوقت جو ہے ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہوئے اس معاملے کو بڑھائیں، انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر یہ غلط فہمی ہوئی ہے، بہتر ہوتا کہ ہمارے اندر یہ کوارڈینیشن ہوتی، ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کر لیتے، آپ نے یہ حملہ کیا، خیر کیونکہ اس میں کوئی جانی نقصان تو ہوا ہاں نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے وڈرا کر لیا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہاؤ سعودی عرب ٹیکس اٹ، ہوپ فلی وہ کہیں گے کہ بھی اب کیا جھگڑا ہاں، ہے۔ انہوں نے بھی جو پہلی پریس ریلیز اپنی دی ہے جو ابھی تک آئی ہے، اس میں انہوں نے برادرلی کنٹری لکھ کے نہیں وہ ریپیٹڈلی سعودی عرب بھی کہتا رہا کہ ہمارا برادر ملک، ہمارا برادر ملک، ہمارا برادر ملک، یعنی مسئلہ یہ تھا کہ آپ تو ہمارے برادر ہیں، ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ آپ ایک خاص، دیکھو نا وہاں پہ دو میجر فیکشنز ہیں، ایک تو حوثی ہو گئے نا سر، ایک تو ہو گئے حوثی، ہاں، جو اس وقت وہاں پہ سمجھو تم 60 سے 70% ٹیریٹری پر قابض ہے۔ وہ کون ہے؟ حوثی؟ حوثی اچھا، یہ یمن کے نارتھ میں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ یہ علاقہ بہت بڑا ہے لیکن آبادی کے اعتبار سے بہت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ زیادہ تر آبادی جو ہے وہ پہاڑی ہے اور یا بنجر ہے، اور کوئی اتنی زیادہ، اور یہاں کے لوگ جو ہیں تاریخی طور پر بہت جنگجو رہے ہیں، اور اس میں جو ہے ایک خاص مسلک ہے، عموماً لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ ایران سپورٹ کرتا ہے فورسز کو، تو یہ لوگ جو ہیں یہ غالباً شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ شیعہ مسلک سے اس حد تک ان کی قربت ہے کہ یہ 5ویں امام تک مانتے ہیں، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ امامت ختم ہو گئی، اچھا، باقی جبکہ اثنا عشری جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ 12 امام اور اس کے بعد امام غائب کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا آگے بڑھنے سے پہلے کہ کل جب اچانک امریکہ روانہ ہونے سے قبل اسرائیل کے وزیر اعظم نے تسلیم کیا صومالیہ سے الگ ہوئے صومالی لینڈ کو،
تو میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا تھا، ہم نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، یہاں پہ بڑی بڑی چسکے کی خبریں تھیں، ہاں لیکن ہم نے ہمارا اپنا focus اس پہ رہا۔ پورا پہلا سیگمنٹ اس پہ ڈیووٹ پورا کیا، ڈپورٹ، ہاں تو اس میں میں نے تھوڑی سی بات کیا کہی تھی، اس میں کیا ذرا کہی؟ غور کریں۔ اچھا ہے، غور۔ سنا ہے۔ اسرائیل کا تسلیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اسرائیل جو ہے وہ اس کے اوپر بیٹھ جائے گا، وہاں پر اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی لے کر وہ یہ کہے گا کیا اچھا یہ ایران والے جو ہیں یہ یمن کے حوثی کے ذریعے کاروبار وغیرہ کر رہے ہیں، دیکھی جائے گی۔ سو یہ بگ موو ہے آپ سمجھتے ہیں اسرائیل کی؟ یار یہ اتنی بڑی موو ہے کہ جو مسلمان ملکوں میں بہت شدید ڈویژن بھی کروا سکتی ہے، مسلمان ملکوں میں جھگڑا کروا سکتی ہے۔ یہ آپ نے مجھے کہا، ہاں ہاں ہاں، یہ کل ہی Next day یہ یعنی development اتنی ہوتا ہے۔ میری کالی زبان ہے بخدا، اسی لیے تو میں کہتا ہوں اکثر۔ تو میں اسی وقت میں سمجھ گیا تھا، میں نے کہا یار یہ بات جس طرح بڑھ رہی ہے، دیکھیے آپ کو پہلے ایک بات سمجھنا ہوگی، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو جس کو لال سمندر کہہ لو، ریڈ سی، ریڈ سی، ویسے تو بحر اور بحیرہ احمر جو کہ لال رنگ کو کہتے ہیں عربی میں، اس کے ارد گرد ساری جو یوں وہ ایک لکیر بنتی ہے، اس میں یمن جو ہے یہ سب سے قدیمی تہذیب ہے، یمن اور ایتھوپیا۔ اچھا، اور یمن جو ہے وہ ایتھوپیا سے بھی پرانا ہے۔ دیکھیے صاحب، آپ نے اگر کبھی توفیق ہو اور دھیان سے پڑھا ہو کلام پاک کو تو سورہ فیل ہے، وہ ابرہا کا لشکر کہاں سے آ رہا تھا، کس ملک سے آ رہا تھا؟ یمن سے؟ تو اور کہاں سے آ رہا تھا؟ اچھا، کوئین آف شیبا کہاں کی تھی؟ یمن۔ انہیں تو یاد ہوئے ہاں ہاں ہاں، کڑیاں تو یاد رہی چکر بہ گیا۔ تو عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی پرانی تہذیب ہے، ہاں ہاں، اور ایتھوپیا جس کو آج کل کہتے ہیں اس کو اس زمانے میں حبش کہا جاتا تھا، ہاں حبشہ، جہاں پر آپ کو یاد ہوگا جب کفار مکہ نے جو ہے وہ مسلمانوں کی زندگی حرام کر دی تھی مکہ میں، تو کچھ لوگ ہجرت کر کے تو ایتھوپیا گئے تھے اور وہاں وہ پناہ گزین ہوئے تھے، اس کو حبشہ کہا جاتا تھا۔ حبشہ، ہاں، ٹھیک ہے نا جی۔ وہاں پر ہی بہت سارے جو ہیں ایتھوپیا میں یہودی نسل لوگ بھی جا کے پناہ لیتے رہے، جیسے وہ ٹاٹرنس۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ہیں وہ اسرائیل میں آبادی، کیونکہ اسرائیلی جو ہے کوئی بھی یہودی ہو وہ کسی وقت بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی میں نے وہ دیٹ سے کہ 200 سال سے اس کا خاندان جرمنی میں رہ رہا ہے، وہ جا کے کہے گا جی کہ میں تو یہودی نسل ہوں تو مجھے اسرائیل میں رہنا ہے، تو ہی ہیز دا رائٹ۔ اچھا، دنیا کا کوئی بھی یہودی؟ دنیا کا کوئی بھی یہودی ہو، نہیں، اسرائیل اس کو نیشنلٹی دے گا؟ سر ان کے یعنی اسرائیل کا جو ہے قیام کا مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودیوں تمہیں کہیں بھی پناہ نہ ملے تو تمہارے لیے ہم نے ملک بنا دیا گیا۔ یہودیوں کی تھرو آؤٹ تاریخ میں دعا یہ رہی ہے، وہ جو ہلتے ہوئے کہتے ہیں اگلے برس یروشلم میں، کیونکہ ان کو دیش نکالے ملے ہسٹوریکلی کئی سالوں تک، 100 سالوں تک پھیلے ہوئے، تو ان کی دعا ہی یہ ہوتی تھی کہ اللہ کرے کہ اگلے برس ہم یروشلم میں ملیں۔ آ گئی سمجھ؟ ٹھیک ہے، تو وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن دوسری طرف آ جاتے ہیں تو یمن جو ہے، یمن ہمیشہ سعودی عرب، وہ تمہیں سورہ فیل سے ہی یاد آ جاتا ہوگا کہ اس کو ہمیشہ سعودی عرب جو ہے اس کو سیکورٹی تھریٹ ہسٹوریکلی محسوس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو لوگ ہیں، لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہاں پر یہ جو زیدی یعنی کہ فرقہ کہلاتا ہے، وہ نہیں کہ ویسے جو نام کے ساتھ زیدی لکھتے ہیں، یہ ایک باقاعدہ ایک مسلک ہے جو نماز، روزہ اور باقی جو فرائض ہیں وہ سنیوں کی طرح ہی ادا کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ لیکن ان کا یہ ہے کہ امام جو ہیں 5 ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ حق ہے کہ ہم اپنے میں سے جو سب سے پڑھا لکھا عالم فاضل اور نیک آدمی ہے اس کو امام ہم تسلیم کر لیں، یعنی یہ خاندانی اس حوالے سے نہیں۔ ٹھیک ہے۔
اب تاریخ کا اتنا بڑا جب ہاں دوسری ایک اور بات بتا دوں کہ آپ کو حیرانی ہوگی سن کر کہ 1918 تک پورا یمن جو تھا اس کا جو حکمران تھا وہ خلافت عثمانیہ تھی، یعنی ترک۔ ٹھیک ہے 1918 میں جو ہے وہ اللہ تمہارا بھلا کرے جب ترک سلطنت فال ہوئی تو اس وقت یہ جو خلافت عثمانیہ خلافت عثمانیہ سے جب یمن پہ ظاہر وہ کنٹرول کے قابل نہ رہے، وہ پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں جو حصے بکھرے ہوئے اس میں تو اس وقت جو ہے نارتھ یمن، نارتھ اس وجہ سے بنا تو نارتھ یمن میں یہی چونکہ سب سے زیادہ آرگنائز جو ٹرائب تھا وہ زیدی تھا۔ ہاں یہ حوثی وہی ہیں، یہ بہت سی وہی ہے، یہ ان کا میں پھر بعد میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے تو ان کے امام جو ہے اس نے اپنی بادشاہت ڈکلیئر کر دی۔ اس بادشاہت کے خلاف جو ہے وہ پھر 1962 میں یعنی فوجی کو ہوا اچھا سلال کا۔ اس کے بعد 1962 سے 1970 کے درمیان مسلسل خانہ جنگی خلافت عثمانیہ کے بعد اس پہ کوئی حکومت نہیں رہی کسی کا، برطانیہ کا آیا نا۔ خلافت عثمانیہ سے 1918 کے بعد وہ جو امام تھے انہوں نے مسعود بادشاہت ڈکلیئر حوثیوں کر دی، کے، انہوں نے اپنی بادشاہت ڈکلیئر کر دیجیے، اب ہم خود مختار ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس حکومت کے خلاف جو ہے وہ 1962 سے جو ہے وہ ایک باقاعدہ جو ہے وہ بغاوت، ایک فوجی بغاوت ہوئی، نئی حکومت بنی۔ اس کے خلاف جو ہے جس بادشاہ کو یا جن حوثیوں کو، سن لو پہلی بات، کیا تم بریک لے رہے ہو؟ نہیں وہ ٹائم میرے پاس شارٹ ہے، اچھا بہت تیزی سے میں تمہیں بتا رہا ہوں نا۔ تو اس وقت دیکھو تاریخ کا جبر یہ ہے کہ وہ جنہوں نے فوجی بغاوت کی تھی ان کی اکثریت سنیوں پر مشتمل تھی۔ اس کے خلاف جو مزاحمت کر رہے تھے وہ آج کے حوثی کر رہے تھے، ان دنوں کے زیدی کر رہے تھے، ان دنوں کی امامت کر رہی تھی۔ ان دنوں اس کو سپورٹ کون کر رہا تھا؟ سعودی عرب۔ اچھا اس کے بعد اور مصر کا جمال عبد الناصر جو انقلابی تھا وہ کس کو سپورٹ کر رہا تھا؟ سلال گورنمنٹ کو۔ اوکے ٹھیک ہے، تو یہ شروع سے عرب ریپبلک تو اس اب وقت میں سے جو ہی پوچھنا یہاں پہ چاہتا ہوں خانہ کہ یہ جنگی مسئلہ رہی ہے۔ حل ہو، ایک صرف بات ہے جو کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دری اسنا سوئز بن گئے تھے نا، نہر سوئز۔ تو نہر سوئز کی وجہ سے برطانیہ کے جو جہاز آتے تھے ان کو پروٹیکشن کے لیے یہ چاہیے تھا کہ جب انہوں نے ریڈ سی سے گزرنا ہے سوئز کراس کر کے تو ساری بیلٹ پہ جو محافظ ہوتے تھے، بندرگاہیں ہیں وہ ان پہ ہمارا کنٹرول ہو۔ تو انہوں نے پورے نارتھ یمن پر قبضہ کرنے کے بجائے انہوں نے یمن کے ساؤتھ میں جو ہے جو ساحلی علاقے عدن، ساحلی علاقے عدن پہ اپنا قبضہ کر لیا۔ جیسے کل میں نے تمہیں بتایا تھا کہ صومالی لینڈ، اس پہ انہوں نے چونکہ وہ سی فرنٹ بنتا ہے، واٹر فرنٹ، تاکہ ہمیں جو ہے کوئی خطرہ انٹرنیشنل واٹر روٹ رہا ہے۔ اچھا سر میں جو سوال پوچھ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ماضی میں بھی اب یہ مسئلہ تو حل ہوتا نظر آ رہا ہے بلکہ ہو گیا تقریباً۔ اب جو ماضی میں بھی تاریخ تو ہے نا مسلم ممالک کی آپس میں جنگیں بھی رہیں، جیسے آپ بار بار عراق جنگ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ایران عراق 8 سال تک انہوں نے ایک دوسرے کو تباہ کیا، دونوں بہت خوشحال ملک تھے، لیکن صدام حسین بیوقوف نے یو ڈونٹ انویڈ اے ریولوشن، اس نے ایران پر حملہ کر دیا اور اس نے تاثر یہ دیا باقی تمام عرب مملکتوں کو کہ دیکھیے صاحب اگر میں نے اس پہ حملہ نہ کیا، اس کو قابو نہ کیا تو یہ آپ کی بادشاہیں بھی جائیں گی اور یہ اپنا جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو مسلم ممالک کو آن بورڈ کیا کسی حد تک اس نے تاثر یہ نہیں کافی اس نے ان سے یہ تاثر لیا، اور سب سے بڑی بات امریکہ کو بھی کہا کہ بھی کوئی بات نہیں، وہ یعنی مرگ بر امریکہ کے نعرے لگاتے ہیں، میں ہوں نا، میں ٹھیک کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اس کو اچھا اب جو یہ ایران والا معاملہ ہے سر، ایران والا معاملہ، اب ایران میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے یا شاید کل ہی تھا واقعہ کہ وہاں کچھ ہنگامے ہو رہے تھے۔ ہنگامہ آج بھی جاری ہیں۔ اچھا ابھی بھی جاری؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایران کی اکانومی ابھی حال ہی میں جنگ ہوئی ہے، ایٹمی ان پہ بہت، ہاں ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایرانی کرنسی کو مصنوعی طور پر جو ہے کنٹرول کیا جائے۔ نہیں اس کی قیمت جو ہے وہ جیسے ہم نہیں انجیکٹ کرتے کبھی کبھی اگر ہمارے ایران یعنی کہ ہم ڈالر فلاٹ کر دیتے ہیں نہیں یا مارکیٹ ڈیسائیڈ ارے کرے؟ بابا کہ ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یار ڈالر کو اس قیمت سے زیادہ نہیں کرنے دیں، ہاں ٹھیک ہے، تو ہماری حکومت انٹروین کرتی ہے۔ اب ایران نے جیسے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ڈالر کو
बाजार के रहमो करम पे छोड़ देते हैं। तो जब बाजार के रहमो करम पर छोड़ा तो अपनी तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया रियाल। अब आज जो है 41,962 रियाल आपको $1 के मिलते हैं, मतलब 42,000 पे पहुंच गया, तकरीबन 42,000 रियाल $1 का। $1। उसकी वजह से वहाँ के दुकानदारों ने कहा कि जनाब हमारे पास जो अशिया हैं हम तो उनको ना को ख़रीद सकता है ना बेच सकता है, वैसे भी वहाँ पे लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जैसे हमारे यहाँ भी हो रहा है वो कम हो रही है, और उसमें अगर डॉलर की प्राइस एकदम से यूँ लगे जैसे हमारे साथ एक मरतबा हुआ था, लेकिन वो खुदा अल्लाह ताला ने रहम किया कि थोड़ी सी बचत हो गई, इतनी हद तक नहीं बढ़ा कभी वो। जब वो यार मिफ्ता साहब हुए थे, वो तो कह रहे थे कि 400 क्रॉस करेगा, तो नहीं हुआ था, नहीं हुआ कंट्रोल। लेकिन यहाँ पे 41,962 क्रॉस हो गया है, तो लोगों ने दुकानें बंद कर दी, और वो जाहिर है कि भाई दिस इज़ वेरी अनबेरेबल। अब इन्होंने स्टेट बैंक के गवर्नर को भी हटा दिया है, एडवाइज़र को भी हटा दिया, लेकिन प्राइस तो नहीं बदल सकती ना, उसको तो आपने। तो ये जो हंगामों का है इम्पैक्ट, क्योंकि मैं तो देख रहा था कि वो जो रज़ा पहलवी साहब हैं यहाँ से, वो शहनशाह के जो बेटे, उनके तो बहुत पुराने ख्वाब है। वैसे इसराइल ने भी वो बल्कि फ़ारसी में बाकायदा मुसाद ने अपना जी वेलकम कहा है, और मुसाद वालों ने ये भी कहा है कि फ़िक्र ना करो, हम भी पड़े हैं राह में, हम इर्द गिर्द ही हैं। ये भी उन्होंने कहा। हाँ, कभी आप प्रेजेंट है। लेकिन ये सिचुएशन आपको डेवलप होती नज़र आ रही है। मैं एक तरफ रज़ा पहलवी कह रहा है, एक तरफ मुसाद कह रही है, इजरायली मीडिया लिख रहा है। बात ये है कि और बकौल आपकी अभी तक वो प्रोटेस्ट जारी है। ईरान में जब भी कभी तब्दीली आई है, मुसद्दक की हुकूमत, ये कहते हैं बाजारी, हम तो बाजारी और मानों में इस्तेमाल करते हैं ना कि यार आप बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, और यार तुम तो बाजारी गुफ्तगू करते हो। नहीं, बाजार वहाँ पे कहा जाता है कमर्शियल क्लास को, मर्केंटाइल, जो कारोबारी आदमी है। जब वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाएं तो हमेशा चेंज जो है वो उस वक्त आई है। ये जो इनकलाब आया था पिछला, वो भी उस वक्त ज़ाहिर है कि भाई सबसे बड़ी जो है इनकम इमाम खुमैनी को कहाँ से मिलती थी? खुमस, कि आप अपनी आमदनी से फिक्स रकम देते हैं। वाई यानी कि इमाम खुमैनी और उनके फॉलोअर्स कुड सस्टेन देमसेल्व्स, क्योंकि उनको तो लगे बंद आती थी। आगे ना समझ। ठीक है। अब ये है कि अब बाजार लोगों ने खुद दुकानें बंद की हैं, ताजरों ने। ये प्रोटेस्ट जो है आप समझते हैं कि इट कुड टर्न सीरियस, और ख़ास तौर पर अगर इसमें माजी की तरह जैसे डॉक्टर मुसद्दक का तख्ता उल्टाने के लिए CIA PIA वगैरह इन्वॉल्व हो गए, और मुसाद शुजात मिल गए, तो इट कैन टर्न इनटू अ डिफरेंट थिंग। मतलब ये जो ऑन गोइंग प्रोटेस्ट हैं, ये इनको सीरियसली लेना पड़ेगा, और मैं नहीं समझता कि क्या ईरान की हुकूमत इस वक्त इस काबिल है कि वो ये आप किसी तरह क्या नहीं, ठीक है, कंटिन्यू करें आप। मैं ये समझ रहा हूँ कि ईरान की जो इकोनॉमिक सूरत हाल है, मुआशी सूरत, बस ईरान के जो अपने प्रेसिडेंट हैं वो खुद वो पब्लिकली 2 से ज़्यादा मरतबा ये कह चुके हैं कि ईरान के मसाइल अगर मेरे हटाने से हल हो सकते हैं तो मैं तैयार हूँ। ये जो मामला है, मेरा ख्याल है किसी के पास नहीं, वो ये उनके बयान है। हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आप यहीं इसी प्रोग्राम में बैठ के बार बार कह चुके हैं कि इजराइल कोशिश करेगा, हो सकता है रजीम चेंज का मामला भी हो। तो हम चलते हैं ब्रेक पे, क्योंकि नेतन्याहू और ट्रंप की एक मुलाकात भी हुई है। तो वो जो आप बार बार कहते हैं, खदशे का इजहार करते हैं कि वो तुले हुए हैं रजीम चेंज पे, और ये वाली सिचुएशन अगर डेवलप होती है, साथ में उनकी मुलाकात, ब्रेक के बाद इसी पे बुनियादी बात मुझे ब्रेक पे नहीं, मुझे सिर्फ एक बात कर लेने दो कि अगर फर्ज करो किसी ना किसी तरह ईरान की हुकूमत डॉलर की कीमत पर काबू पाने में कामयाब हो गई, तो ईरान का ये है कि आपको बात मानना पड़ेगी कि वो बहुत कौम परस्त है। वो ये नहीं चाहेंगे कि नजर आए कि हम इजराइल या अमेरिका के कहने पर रजीम चेंज कर रहे हैं। बस ये कह रहा हूँ। चलिए हम इसी पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सब देखिए, मैं ये जो ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात का जो एजेंडा था उस पर ज़रूर आऊँगा, क्योंकि ये भरपूर सेगमेंट मैंने इसी पे करना है। लेकिन ये जो बार बार आप बात करते चले आ रहे थे, जब ईरान इजराइल जंग हो रही थी कि ये तुले हुए हैं फॉर रजीम चेंज नेतन्याहू साहब। सो आज की जो डेवलपमेंट है, खाली वही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि बहुत हद तक अमेरिका भी आगे बात करें। खाली सिर्फ नेतन्याहू की नहीं बात है, रजीम चेंज के लिए अमेरिका भी तैयार है। वाई नॉट? भाई जिल्लत वहाँ पे सबसे ज़्यादा किसने फेस की?
اسرائیل نے یا امریکہ نے؟ چاہیے نا 1979 کے بعد کیا ہوتا ہے. ہاں ہاں امریکہ. تو نیچرلی یعنی پرانا غصہ کس کو ہے؟ امریکہ کو ہے. ایز سمپل. تو بجائے سامنے آنے کے ٹرمپ کو ویسے امن پرائز چاہیے اور نوبل چاہیے، تو اگر ایک بندہ ہے، دیکھو ایک سمپل سی بات ہے، آپ کو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں نے آپ کو کل بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی، آج میں آپ کو دہرائے دیتا ہوں. یہ جو ٹرمپ کی جو کانسٹیٹوینسی ہے جس کو میگا یعنی میک امریکہ گریٹ اگین، اس کا یہ کہنا ہے، اس کی یہ شکایت ہے کہ ہم دنیا کی واحد سپر پاور کہلاتے ہیں. ہم نے ابھی حال ہی میں ثابت کیا کہ جہاں بھی ہم چاہیں، مثلا ایران کا ایٹمی اس پہ تباہ کرنا تھا، ہمارے طیارے اڑے، انہوں نے جا کر وہ کر دیا. اچھا، اب ان کی اس طرح کی ڈپینڈنٹ، دیکھو برطانیہ نے جب یہ عدن پہ ہم یعنی کہ قبضہ کیا ہوا تھا یا صومالی لینڈ پہ کیا ہوا تھا، تو ان کے تو برطانیہ سے بحری جہاز آتے تھے نا بابو. ہاں ٹھیک ہے. اور انڈیا بھی ان کی کالونی تھی اور یہاں سے وہاں جاتے تھے، تو انہیں سیف سمندری تجارت چاہیے تھی، لہٰذا انہوں نے یہاں کے ساحلی علاقوں پر اپنی کالونیز بنا دی تاکہ محفوظ رہیں. امریکہ نے وہی رول جو برطانیہ اس وقت ادا کرتا تھا، اس نے کہا جی میں، کیونکہ دنیا کو تیل کی ضرورت تھی، امریکہ کو اپنے طور پر ان دنوں اس کے پاس ریزروائر تھے، لیکن وہ تیل اتنی مقدار میں نہیں تھا، وہ بھی مشرق وسطیٰ سے لینے پر مجبور تھا. اور پورا یورپ جو کولڈ وار میں امریکہ کے ساتھ تھا، وہ اس کو تو ضرورت تھی ہی تھی، کیونکہ جو وہ یورپین ممالک جو سوویٹ امپائر کا ان دنوں حصہ تھے، جس کو سو کالڈ سوویت یا کمیونسٹ بلاک کہتے تھے، ان کو تو تیل کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ سوویت یونین تھا، ماسکو تھا، روس سے مل جاتا تھا. صحیح ہے. تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ فوجیں لگائیں. لیکن ان دنوں بھی ان کی بڑی خواہش یہ رہی کہ مڈل ایسٹ میں کوئی ایک پولیس مین ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. جو کہ ہماری تیل کی اور دیگر تجارت جو ہے اس کو یقینی بنائے اور ہمیں نہ کوئی مداخلت کرنی پڑے. اس کا ایک تو انہیں حل مل گیا، وہ تھا اسرائیل. اسرائیل بیٹھ گیا اس کونے پہ. اس طرف ان کو مل گیا ٹھیکیدار کی صورت، ایس ایچ او کی صورت، شہنشاہ ایران. 1979 میں سارا پلان جو پراپر ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب تو ہمیں تیل کی ضرورت نہیں ہے، تیل کی ضرورت ہے یورپ کو، تیل کی ضرورت دنیا کے دیگر ممالک کو ہے. تو یہ ممالک جو تیل بیچتے ہیں اور اربوں ڈالر کماتے ہیں، یہ جانے اور ان کی تجارت جانے. ہم نے کیوں وہاں پہ اپنے فوجی رکھے ہوئے ہیں، ہمارے کیوں فوجی اڈے ہیں وہاں پہ، تو بھی بس پل آؤٹ. یہ میگا کا ایجنڈا ہے کہ جی پل بیک کرو. سر بالکل یہ ایجنڈا ہے اس کے ہارڈ کور کا. اور ہم یہی پھر توجہ جو ہے ہم اپنے وسائل یہاں سے نکال کے توجہ دیں کہ ہم نے چین کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اسی کے لیے پھر انڈو پیسیفک کی بات ہوتی ہے. انڈرسٹینڈ؟ سو اس ڈپلومیٹک شفٹ میں آپ سمجھتے ہیں، آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ایران میں ارے بابو سمجھ تو لو نا، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایران کو تو اکنامکلی انہوں نے کمزور تر کر دیا نا. ہاں ٹھیک ہے. تو اب ان کا یہ خیال ہے کہ اسرائیل شاید واحد قوت رہ گیا ہے جو کہ پورے علاقے پہ کنٹرول کر سکتا ہے. کہ دیکھو نا اس نے لبنان میں حزب اللہ کو تباہ کیا، اور اس کی دانش میں ایران کو بھی کر دیا، اس میں امریکہ نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا. تو اسرائیل اکیلا ہی سنبھال لے گا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. سو امریکہ اب یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل، اور اگر ایسے موقع پر ایران میں رجیم چینج ہو جائے سونے پہ سہاگا، تو کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. تو اس پہ ورکنگ دونوں کرتے رہیں گے اور موقع کو میرا خیال ہے جی کہ بالکل. اور ظاہر، اور جب دیکھو نا، جب حالات واقعی دیکھو نا، آپ کی کتنی بھی قوم پرستی ہو، کتنا بھی آپ ایک رجیم کو پسند کر رہے ہوں، کسی بھی حکومت کے آپ پسندیدہ ہوں، اگر آج کے دن تمہیں $1 کے بدلے 41,962 ملیں گے، پھر وہ سوال وہی اٹھتا نا کہ آپ دیکھیں نا، 1 سال پورا ٹرمپ نے اپنے آپ کو کہا کہ نو وار پرسن اگینسٹ نہیں، تو وہ وار تو نہیں کر رہا نا. جب جو خدشات آپ ظاہر کر رہے ہیں، اٹس مین کہ ایران اور اسرائیل کانفلکٹ ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ کسی ٹائم پھر. تو اب وہ کیسے ہو رہا ہے؟ اب تو وہ اگر فرض کرو لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں
اور کوئی غیر ملکی فوجیں انوالو نہیں ہو رہی، تو آپ الزام تو نہیں، یعنی کہ چلیں جب ٹھیک ہے ڈاکٹر مصدق کا تختہ الٹا گیا ہاں تھا تو وہ بھی انٹرنلی اچھا جو یہ ملاقات ہوئی ہے اس میں فوکس غزہ پلان کو رکھا گیا، فیز 2 کی طرف بڑھ رہے ہیں بھائی وہ دیکھو، میں تمہیں کل بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے خدشے کا اظہار ہے، نیتن یاہو نے جو ہے وہ ٹرمپ کو یہ اس بات پہ قائل کیا ہے کہ صاحب جب آپ کو اپنا فیز 2 کرنا چاہیے، لیکن صاحب بات یہ ہے کہ جس قسم کی آپ فوج آپ سجیسٹ کر رہے ہو، اس میں تو مسلمان ملکوں کی اکثریت ہے، ترکی بھی آپ جیسے سجیسٹ کر رہے ہو، پاکستان کر رہے ہو، تو یہ لوگوں کی تو پبلک پوزیشن ہے کہ ہم حماس کو ڈس آرم نہیں کریں گے۔ تو ایک بات جو ہے نیتن یاہو نے اس سے منوا لی ہے، یعنی دھمکی دلوا دی ہے، وہ کیا وہ یہ ہے کہ اگر اسلامی ممالک کی افواج جو وہاں جائیں گی، اگر وہ حماس کو ڈی ویپنائز کرنے کو تیار نہیں ہوں گی تو مجھے 59 ممالک 59 ممالک، ظاہر ہے سارے کے سارے تو اسلامی ملک نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے وہ تیار ہیں جی وہاں جانے کو، اور ڈس آرم کرنے کو بھی حماس کو، اور ڈس آرم کرنے کو بھی تو میں ان سے کروا لوں گا۔ لیکن یہاں اس نے تعریف کی ہے وہ اردوغان کی۔ اوہو، وہ تو ایک سیدھی سی بات ہے کہ اردوغان کی، سر اس کو صرف اسی کے لیے تو ضرورت نہیں ہے نا۔ اب تم بتاؤ نا، خلافت عثمانیہ کا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یمن جو ہے 1918 تک 600 سال تک خلافت عثمانیہ کا حصہ رہا ہے۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ ساری تاریخ بھول چکے ہیں اردوان صاحب؟ اور ابھی بھی وہ نیٹو کا ملک ہے یار، ممبر ملک ہے، اس کی فوج بہت مارڈرن ہے، پھر اس کا یوکرین اور روس کا ہمسایہ ہے، کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بلیک سی ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح پبلکلی کھڑا ہو کر وہ وہ نیتن یاہو کے سامنے اس کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں کہا نہیں اردوغان بھی ٹھیک ہے تو تم ہی ٹھیک ہے، تسی دونوں میرے دوست ہو، کوئی گل نہیں، سو ہی کین ناٹ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ۔ اور دوسرا جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ٹرکی کے ذریعے سیریا بھی آن بورڈ رہے، امریکن کیمپ میں ہی رہے، جبکہ اسرائیل کے اپنے جو ہے وہ اس کے اوپر عزائم ہیں۔ اگر غزہ فیز 2 شروع ہوگا تو اس میں غزہ فیز 2 میں ترکیہ ہوگا، اپیرنٹلی یہ نظر آ رہا ہے، میرے منہ میں خاک، میں پھر وہی اب تو یار بات میں کرتے ہوئے گھبرانا شروع ہوا ایمان سے، کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ نیتن یاہو کسی نہ کسی بہانے ٹرمپ کو یہ قائل کرنے میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے کہ صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ فوج بلا کے تو یہ حماس کو ڈسارم نہیں کریں گے، مجھے آپ ایک اور راؤنڈ کرنے دیں غزہ میں۔ جی میں تو پھر وہ بیسک جو پیس ایگریمنٹ ہے تو ختم اس کی وائلیشن ہوگی نا نصرت صاحب۔ کیسے ختم؟ نہیں، آپ نے حماس کے ساتھ کیا ہے تو آپ کو دنیا کی ریزسٹنس سامنا کرنا ہے۔ کون سی ریزسٹنس؟ پہلے کیا ہوئی تھی ریزسٹنس یار، کل بھی ریزسٹنس، آج بھی ریزسٹنس، پہلے کون سی ریزسٹنس ہوئی؟ 2 سال کھڑے تو ہوئے نا کہاں؟ ہاں، یعنی یہاں بازار میں کھڑے ہو گئے، یہاں بند کر دیا سیکریٹریٹ کی طرف کا راستہ، یہ کھڑے ہو گئے۔ دیکھیں اب ایک بات کو آپ کو ماننا پڑے گا، اسلام آباد کی سڑک بند کر کے کھڑے ہونا غزہ کے اوپر بمباری روکنے میں کامیاب ہوا 2 سال تک؟ نہیں، ایک میسج تو گیا نا احتجاج کا، کس کو؟ ہم بھوک ہڑتال پہ ہیں، کس ہم احتجاج پہ ہیں، کس کو؟ اور میسج کس کو گیا یار؟ سر ڈپلومیٹک کمیونٹی سے کون سی ڈپلومیٹک کمیونٹی؟ ہم اپنے آپ کو افہیم کے ٹیکے لگانا کھڑے ہو کے جو بھی ہم نے دنیا الہادی ضمیر یوں کر دیا، نہیں خیر کدو میں جگاتے پہ عالمی ضمیر کشمیر دوتے جاگ گیا، نیند کھل گئی ہوتی، نہیں اس پہ تو خیر ابھی تک نہیں ہے بس۔ تو یہی عالم دوسری طرح بھی ہے، 2 سال نہیں، وہ دیکھیں نا وہ معاملہ تو اب ٹیبل پر نہ آ سکا نا سر، قراردادوں میں یہ تم خدا کی قسم سے نہیں، میری موت کا واحد سبب بلڈ پریشر ہوگا اور اسے بڑھانے میں تمہارا مین کردار ہوتا ہے۔ دیکھیں نا آپ جو ہے ایک آپ کا اوپینین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اسرائیل کے بازو باندھ کر اس کو ٹیبل پر بٹھایا گیا، اب اسرائیل اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ بازو باندھ کر نہیں بٹھایا گیا بلکہ اس کے بازو اور مضبوط ہو گئے ہیں اب۔ نہیں سر، حزب اللہ، اچھا حزب اللہ کا حسن نصر اللہ کو کس نے؟ وہ تو ہو گیا نا، ایگزیکیوٹ ہو گیا نہیں چیزیں، چلو ٹھیک ہے۔ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب دیکھیں نا، آپ باقی چیزوں کو دیکھیں نا، نہیں ٹرمپ پہ پریشر چیک کریں نا، کس کا؟ میں بتاتا ہوں نا، اب یوکرین والا اور معاملہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ٹرمپ کے لیے۔ اب روسی صدر کے فارم ہاؤس گھر پہ حملہ ہوا، انہوں نے ویڈیو ایویڈنس بھی دے دی اب تو۔
اب وہ جو ایک بہت بڑا پریشر ٹرمپ پہ ہے، اب ایک سائڈ صرف غزہ نہیں کس ہے کا نا ٹرمپ ہے یار، اس کو جنگ کو رکوانے کے بارے میں نہیں تو اب وہ اگر روس نہیں مان رہا تو کیا اب امریکہ حملہ کر دے گا روس پہ؟ اب تو نہیں مانے گا نا سر، جب یہ معاملہ بڑھ گیا تو اس میں ٹرمپ کے لیے پوٹن والا جو چیپٹر ہے سر وہ انسالو رہا۔ اب وہ واقعہ ابھی بھول جائیں فی الحال، روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی فی الحال کو 2-3 مہینے تو بھول جائیں۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ پوٹن کے گھر پر حملے کا جو ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ جو یعنی پوتن ہے اور زیادہ، دیکھو اس کی مذمت تو ہر ایک نے کی ہے نا کہ جی اس کے گھر پر حملہ کرنے کا تو کوئی تک نہیں بنتا تھا، ڈرون اگرچہ فارم ہاؤس تھا اس کا، یعنی ویکیشن ہاؤس تھا، تو یہ ویسے روسی لیڈروں کی عادت ہوتی ہے، وہ اپنا ایک یعنی فارم ہاؤس بناتے ہیں، وہاں رہتے ہیں۔ نہیں اب پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی ایسے نہیں، روسی ایک زمانے میں کمیونسٹ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے نا، میں اس لیے اس زمانے میں تو کمیونسٹ ہے نا سر، تب بھی تھا۔ تب بھی تھا وہ، یعنی زار روس سے جو عادتیں جس قوموں میں عیاشی کی لت پڑ جائے نا، جن کے حکمران طبقات پہ، تو ہمارے بھی دیکھو نا جو ہوتا ہے۔ لیکن مجھے ایک منطق سمجھ نہیں آیا، جیسے ہی یہ کام تقریباً سرے لگتا ہے، آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ بھی وہ روس کے اندر گھس کے ڈرون اٹیک کر دیے تھے۔ اور دیکھو بھائی، سیدھی سادی بات ہے، پورا یورپ امریکہ کو اور خاص طور پر جرمنی تو واضح الفاظ میں امریکہ کو کہنا شروع ہو گیا ہے کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے آپ یورپ کی آزادی کا تحفظ کرنے کو آمادہ اور تیار نہیں ہیں، سو تھینک یو ویری مچ۔ یہ وہ میسج دے رہا ہے جرمنی کا صدر اپنی وہ، یعنی وہ جو چانسلر اپنی تقریر میں ریپیٹڈلی۔ فرانس بھی تقریباً وہی باتیں کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں یار ہم بھی، تم تو کل پیدا ہوئے ہو، ہم بھی تاریخی یعنی کہ ورثے کے حامل رہے ہیں، ہم طاقتور رہے ہیں، فرانس کی امپائر تھی، برطانیہ کی اتنی کالونیز تھیں، کیا بات آپ تم کر رہے ہو، تم ہو کیا، تم آپ سٹارٹ ہو، تم باتیں کر رہے ہو تم۔ یوکرین کو اگر پوٹن اپنی مرضی سے ہٹا، مطلب ابھی کیا کہہ رہا ہے ٹرمپ کو، اگر تم دیکھو تو وہ ایک کاروباری آدمی کی فراست اور حکمت کے ساتھ بڑی عقل کی بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا یار یہ روس نے جتنے علاقے رکھے ہوئے ہیں وہاں پر آبادی کی اکثریت جو ہے وہ رشین ہے، وہ رشین بولتی ہے، اور دوسرا یہ کہ زبان بھی وہ روسی بولتے ہیں۔ آپ ایسا کرو کہ جتنا حصہ اس نے ہتھیا لیا رہنے دو، کو جی ٹھیک ہے، لیکن اب ہمیں آپ گارنٹی دیں کہ آپ مزید، یعنی کہ یوکرین کا وہ حصہ جو یورپ کے قریب ہے اس کی طرف آپ نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہو گئی بات ہے، جنگ بندی کر لو ایسے اندر۔ تو اس کے بعد پھر اس پہ بھی دیکھیں نا، نیو یارک ٹائمز میں شاید ایک سٹوری تھی کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یو ویری رائٹ، وہ کہتے ہیں کہ اس پہ جو یورپ کے ممالک ہیں کئی، وہ اس پہ آ نہیں رہے۔ میں کئی نہیں، مطلب پولینڈ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب تمہیں تاریخ کا علم ہی نہیں ہے، تو نواں آیا سونیا، یو آر، تم تو بالکل ایک نان یعنی کہ آؤٹ سائڈر ہو، تم سیاست کا کیا پتہ۔ اس ریجن میں اگر ہم نے اس وقت یوکرین نے آلریڈی کرائمیا وہ لے چکا ہے اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے 2014 میں، اب وہ اتنا بھی لے گیا، دونباس کا ایریا جو کہلاتا ہے 19% بنتا ہے ویسے، وہ لے گیا، اور ہم سب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے لیکن جنگ تو نہ کرے نا بھائی جان، تو اگلا اس کے بعد اس کا جو اسٹیشن ہے وہ پولینڈ ہوگا، اور دین ہی وڈ کیپ آن ایکسٹینڈنگ ہز امپائر۔ تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو ٹھیک ہے، آپ ہماری مدد نہیں کرنا چاہتے، تھینک یو ویری مچ، ہم جانے، ہمارا کام جانے۔ اس کا زولنسکی فائدہ اٹھا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اپنے ملک میں بھی اب اتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور علاقہ ہاتھ سے جا چکا ہے، علاقہ جا چکا ہے، تو اس کے یہاں بھی ایک لوگوں کا ہے کہ یار ہم کس بات پہ صلح کریں، اور ہمارا تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی ہماری جمہوریت کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہیں، ہم یورپ کا حصہ ہیں، جب سے یوکرین روس جنگ شروع ہوئی ہے، جب سے ہم پروگرام کر رہے ہیں، ہر منتھلی جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کو پروگرام میں ڈسکس بھی کرتے ہیں، اور میں آپ کے اوپینین سے اور جو آپ یہاں انالیسس دیتے رہے اس میں سے میں نے یہ سمجھا ہوں کہ جو ٹائم گین ہے اس کا فائدہ روس کو جاتا ہے۔ اب آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈرون اٹیک ہوا اس خالی فارم ہاؤس پہ، وہاں پوٹن موجود نہیں تھے، نہ ہی ان کا شیڈول وزٹ تھا وہاں پہ کہ وہ جائیں گے اگلے کچھ 15-20 دنوں میں یا مہینہ۔ یہ سمبولک ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہنچ سکتے ہیں، کہ تم جب کبھی آئے ہو تو جب بھی پہنچ آپ نے سکتے پھر ہیں۔ 3 مہینے دے دیے نا کہ 3 مہینے بھول جاؤ، تو کیا ہے، سو اٹس مین آپ پھر فائدہ دے رہے ہیں پوٹن اور روس کو۔ میں کیا کروں؟ اگر اس طرح کا پرووکیٹو اٹیک ہوگا تو ٹرمپ کس منہ سے فون اٹھائے گا، کہے گا کہ جسٹ فارگیٹ اٹ، موو آن۔
मज़ा आता कि पाकिस्तान ने भी तो तशवीश जब नुसरत जावेद को पता है कि टाइम गेन रशिया को फायदा देता है, तो क्या ये बात यूरोप और यूक्रेन को नहीं पता? यूरोप को तो पता है, इसीलिए तो वो ये कह रहे हैं कि जंग जारी रहे। वो कहते हैं जंग जारी रहे। यस, दे वांट, वो कहते हैं कि हम लड़ने मरने को तैयार हैं, तुम हमारी मदद नहीं करना चाहते, थैंक यू वेरी मच। यूरोप में तो फ़ज़ा, ख़ास तौर पर यूक्रेन में तो ये डेवलप हो रही है, एंड स्पेशली इन जर्मनी और भी चंद ममालिक में। और ये कि तुम तो दगाबाज धोखेबाज हो, आप लोगों ने तो हमें कहा कि नेटो और एक पर हमला, सब पे हमला तसव्वुर होगा, तो ये क्या है? यूक्रेन इज नॉट नेटो। ओहो भाई मेरे, हम तुम्हें समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन अगर अपना वो सरेंडर कर दे सारा, तो उसके बाद वो अगला उसने पोलैंड पे हमला करना है। डायरेक्टली थ्रेट टू नेटो कंट्रीज। एब्सोल्युटली। और इमीडिएटली उसमें वो पोलैंड का जिक्र आ रहा है, उसमें फ्रांस और रूस की बहुत पुरानी लड़ाइयाँ रही हैं। नेपोलियन वहाँ गया था तो बर्फ में फंस गया था। इसी तरह हिटलर जो है वो भी बर्फ में फंस गया था। दोनों को जो है, यानी जर्मनी और फ्रांस को अलग अलग तारीख़ में मुख्तलिफ मौक़े पर रूस ने शिकस्त दी है, और उसमें उसका सबसे बड़ा हथियार वहाँ का सर्द मौसम और बर्फबारी थी। ठीक है, ठीक। अब ये सारे मैं आपके तजिए को सामने रखूँ तो मुझे ये खदशा ज़ाहिर मिलता है कि नई जंगों का आगाज़ हो सकता है। वो हम भी आर हेडिंग टू न्यू केओस। तुम देखने गए रोज़ाना कोई ना कुछ हो जाता है कहीं। हैजान बरपा है पूरे मुल्क में, पूरे आलम में एक हैजानी कैफियत है, और ये उसी तरह की कैफियत है जो कि पहली और दूसरी जंग अज़ीम शुरू होने से पहले थी तकरीबन। देखो ना कैसे कैसे कज़िये निकले। तुमने यानी परसों से पहले कभी नाम सुना था सोमाली लैंड भी कोई है? तुमने कभी ये देखने की तारीख़ में ज़रूरत की थी कभी ये यमन कहाँ वाक़ है? नहीं। आज हमें सूरह फील भी याद आ रही है, आज हमें इथोपिया भी याद आ रहा है, आज हमें हब्श भी याद आ रहा है या नहीं आ रहा? तो इसी तरह ही होता है ना कि मुख्तलिफ मकामात पर जूँ। अच्छा, आप सही मैं कह तुम्हें रहे एक हैं, बात वो साल ख़त्म हो रहा है छोटे, मैं तुम्हें जल्दी ओ यार, ये साल वाल कोई शुरू ना ख़त्म क्या होता है। एक साहब हैं, उनका नाम है कोई 30 सेकंड बिसम प्रकाश, वो बंगाल में मुक़ीम एक इंडियन है, एंड ही इज़ डिवोटेड टू इंडो पाक पीस। मेरा ख्याल है उन्होंने किसी तरह कर आके उनका वीज़ा लग गया मौसूफ का, उसने वो सेंटर ऑफ पीस बना रखा है। उसने बाकायदा अनाउंस किया कि मैं इस तारीख को लाहौर पहुंचूंगा, इतने दिन यहाँ रहूँगा, इस तारीख को। उसका भी वीज़ा लग गया? वही तो बता रहा हूँ, इन बुरे दिनों में। अब आज सुबह या कल सुबह उसने ट्वीट करके कहा कि जी मैं माज़रत चाहता हूँ अपने उन दोस्तों से जिन्हें, यानी पाकिस्तानियों से जिन्हें मैंने कहा है कि मैं आ रहा हूँ लाहौर और वहाँ, और फिर हम उनकी बातें करेंगे। मुझे मेरी गवर्नमेंट ने एडवाइस किया है कि डोंट ट्रैवल। अब उससे लोग मतलब ये निकाल रहे हैं कि क्या इन दिनों में इंडिया भी कुछ करने के चक्कर में। वैसे अमेरिकी एक थिंक टैंक है, उसने भी, और जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो भी ये खदशा जाहिर करते हैं कि दुनिया में जो जंगें होंगी हो सकती हैं 2026 में। वाला काम जड़ा हुए वो तो तुसी करो, वो चौधरी कर रहे हैं। लेकिन है कि मैं तो आपको एक वाकया बता रहा हूँ, ये आज का वाकया सर, मैं एक ज़रूरी जगह भी जाना है, एक ब्रेक लेंगे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नो साहब, अब मैं अडयाला के बगैर तो गुजारा मंगल सर, मंगल और जवाहरात आज क्योंकि डेवलपमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं कि हमें उस पर बात करनी है कि लीडरशिप सारी वहाँ पहुँची हुई है तकरीबन, जो बड़ी मेन लीडरशिप है। सलमान अकरवाया साहब वहाँ पे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब वहाँ पे हैं, बहनें वहाँ पे मौजूद हैं। गौहर साहब ने कभी एक बयान आया, उन्होंने कहा कि जी मैं मुज़ाकरात की और मुलाकात की भीख मांगता हूँ, होने चाहिए, हालात सेटल डाउन हो और ये रहम करें आप। यहाँ तक उन्होंने कहा कि खुदा की धरती पर रहम करें, उन्होंने कहा। लेकिन उनकी तकरीर जो उन्होंने गुफ्तगू की है अखबार, उसमें एक बात जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। आज यानी पहली मरतबा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब, जिनको नामजद किया हुआ है बानी नहीं, वो ये कहते हैं कि अगर हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही तो उसमें पराये तो हैं ही जिम्मेदार, कुछ अपने भी हैं। उन्होंने से भी गिला किया अपना, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत तो ये है कि वहाँ पर मैं वही है ना कि इन द एंड फैसला इवेंचुअली किसके हाथ में आता है, बगैर कोई ओहदा न रखने के। वो अलीमा खानम ने कहा है कि ठीक है
آج چاہے یعنی واٹر کینن چلا لو، جو مرضی کر لو، اب تو ہم نے دھرنا دینا، آج نہیں ہم کہیں جا رہے تو اچھا آج ان کا رکنے کا پلان ہے آج پھر؟ آج اعلان کر دیا انہوں نے. اور نہیں، وہاں ویسے ایک بات میں قطع کلامی کی بات، جب انہوں نے رکنے کی بات کی تب تو پھر آپریشن بھی ہوا ہے. اللہ کرے آج نہ ہو، جتنی ٹھنڈ اور آج جو موسم کہہ ہے. رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ ابھی بتیاں بجھا دی گئی ہیں. کہ ابھی کوئی ایک دو رپورٹر سے بات ہوئی تھی، کیونکہ ہم تو اپنے اس میں چکر میں پڑے ہوئے تھے نا، پوتن شوتن یہ وہ ادھر. لیکن اب ایک بڑی لیکن اب بڑی سیاسی یہ اس سے کانفلکٹنگ باتیں آتی ہیں نا. دیکھو نا، بیرسٹر گوہر کا لب و لہجہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار بس کرو، آئیے مذاکرات کی طرف بڑھیں، کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ نکالیں. ٹھیک ہے، انہی کے ہی ہوتے ہوئے جو ہے وہ یعنی سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں، جو کہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، چیئرمین ایک بات کر رہے ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس موقع پر جو ہے مذاکرات کرنا حکومت کے ساتھ، وہ اس کے جبر کو تسلیم کرنا ہوگا. تو بتائیے اب میں چیئرمین کی بات کو تحریک انصاف کی پارٹی لائن سمجھوں یا سیکرٹری جنرل کی؟ میں مجبور ہوں کہ اگر سیکرٹری جنرل وہاں کھڑے ہیں اور خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو آئی ایم فورس ٹو سے کہ بھئی. لیکن اب اس میں تو حکومت کو چاہیے وہ اپنا رول پلے کرے. وہ کہیں گے جی ہم نے تو کیا تھا، اور انہوں نے وہاں پہ کہ بھئی ہم نے انہیں پہلے پیشکش کی اور انہوں نے خود ہمیں پہلے یہ تاثر دیا کہ جی ہم نے محمود خان چکزئی کو نامینیٹ کر دیا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے. انہوں نے انتہائی سوچ وچار کے بعد ایک وہ پریس ریلیز لکھی. وہ کہتے ہیں ادھر سے وہ پریس ریلیز ہوتی ہے، یہ حکومتی موقف ہے جس سے میں ذاتی ایگری نہیں کرتا. ویسے میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر آپ گورنمنٹ میں ہیں تو آپ کو بڑا دل دکھانا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، یہ لیکن یہ میرا خیال ہے، اور میں حکومت نہیں، طاقتور لوگوں کا نہیں ہے. میں حکومت. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی بات. دوسری مثال کے طور پر اسی میں جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ صاحب چلیں، میں آپ کی بات تسلیم کر لیتا ہوں کہ جی ہم اس لیے نہیں ملنے دے رہے حلیمہ بی بی کو کہ وہ جب اپنے بھائی سے ملتی ہیں تو بہت ریاست اور حکومت کو للکارنے کے بیانات دیتے ہیں. بشریٰ بی بی جو ہے ان کی فیملی بھی تو 9 ہفتوں سے داد فریاد کر رہی ہے. ان میں سے کسی کی ان کی کسی بیٹی نے یا بہن نے تو کوئی ایسا بیان نہیں. ایون کہ میں ٹویٹ پہ ان کی مریم بھٹو صاحبہ کرتی ہیں تو انہوں نے کبھی کوئی ایسا آپ کم از کم ان کی یہ واضح کرتا ہے کہ مسئلہ صرف عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، مسئلہ سیاسی انتقام کا ہے. وہ آپ عمران خان اور بشریٰ بی بی دونوں سے لیے جا رہے ہیں. کرتے جائیں ٹرینڈ. آپ تو انتقام کہہ رہے ہیں نا، تو وہ کہیں گے کہ انتقام کیا؟ تو یہ جب رانا ثناء اللہ پہ عرفان ڈال کے پکڑا جاتا ہے تو وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ جی اس وقت ہم اقتدار میں ہیں تو تسی تو آؤ گے، تسی جو کرنا ہے کر لینا. چلیں جی، اب یہی روایت ہے پاکستان میں. نہیں یہ تو یہ آج سے تو نہیں، ہاں کئی سالوں سے مسلسل چلی جا رہی ہے. پاکستان بنتے ہی پہلا آیا تھا پروڈا فارغ کیتا گیا سی ایوب کھوڑو، یہ تاریخ وزیر اعلیٰ تھے. لیکن یہ بہت بھینکر اور بہت بری تاریخ ہے. ان سیاسی روایات کو بدلنا چاہیے تاکہ جمہوریت اور سیاست مضبوط ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.